بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ جو ہے نا بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے، بڑی گردش کر رہی ہے فیس بک کے اوپر، مختلف واٹس ایپ گروپوں کے اندر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور بعض ایسے مذہبی گروہ بھی ہیں جو اس قسم کے نعرے اپنے جلوسوں میں لگایا کرتے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کیا میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف چند سوالات کروں گا میں اپنے ان بھائیوں سے، ان دوستوں سے کہ جو یہ نعرے لگاتے ہیں اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں، اپنی محفلوں میں، اور اس قسم کے جو واٹس ایپ کے میں جو پوسٹ بنا رہے ہیں فیس بک وغیرہ کے اوپر، ان سے چند ایک میرے سوالات ہیں، اور وہ بھی صحیح بخاری سے، صحیح بخاری کی چند روایات میں پیش کروں گا۔ اور صحیح بخاری کی روایات میں اس لیے پیش کروں گا کہ صحیح بخاری اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی اہل سنت کے فرقے ہیں، سب کے نزدیک معتبر ترین کتاب ہے۔ سب سے زیادہ جو معتبر کتاب اہل سنت کے نزدیک تسلیم کی جاتی ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اس لیے میں صحیح بخاری سے چند روایات پیش کر کے کچھ سوالات ان سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی، کیا اس کے حوالے سے کوئی قرآن مجید کی آیت ہے یا رسول اللہ کی حدیث ہے؟ اگر وہ قرآن مجید کی آیت ہے تو وہ ذرا ہماری خدمت میں پیش کر دی جائے، وہ کون سی آیت ہے؟ اور اگر کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو وہ حدیث ہم بتا دی جائے تاکہ ہم بھی اسے دیکھ لیں کہ وہ کون سی حدیث ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم کچھ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ پہلی جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 پارہ نمبر 4، کتاب الجمعہ، اس میں حدیث نمبر ہے 889، 879، 879، 889۔ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں مصروف تھے کہ ایک غلہ بردار قافلہ آ پہنچا۔ لوگ خطبہ چھوڑ کر اس کی طرف چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا تِجَارَةً کی، اور جب وہ کوئی تجارت یا لہو و لہب کا سامان دیکھتے ہیں تو ادھر دوڑ پڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو تفاسیر میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں خطبہ دے رہے تھے، تو باہر جو ہے نا وہ ڈھول باجے کی آواز آئی، اور جتنے نمازی تھے، اور یقیناً وہ سارے نمازی جو تھے وہ صحابہ اکرام ہی تھے، وہ ظاہر رسول اللہ کے اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے وہ سب صحابہ اکرام تھے، تو وہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جو ہے مسجد سے چلے گئے، ڈھول باجے کی آواز سن کر وہ اس طرف چلے گئے، اور ادھر جا کے وہ شغل میلے میں مصروف ہو گئے، اور رسول اللہ کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو نماز جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ لوگ کیا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ میرا سوال ہے یہ اپنے ان بھائیوں سے جو ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہتے کہ کیا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 2، پارہ نمبر 11، کتاب الشروط۔ اس میں صلح حدیبیہ لکھنے کے حوالے سے، صلح حدیبیہ لکھنے کے حوالے سے ایک طویل روایت ہے، میں اس کا ایک مختصر حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے ایک سوال کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ جی صلح نامہ کی تحریر مکمل ہو چکی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو، اونٹوں کو قربان کرو اور سر منڈواؤ۔ یہ سن کر کوئی نہ اٹھا۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو، اونٹوں کو قربان کرو اور سر منڈواؤ۔ یہ سن کر کوئی نہ اٹھا، یہاں تک کہ 3 بار آپ نے یہی فرمایا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو آپ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے لوگوں کی شکایت کی۔
یہ جو لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، 3 مرتبہ رسول اللہ نے کہا مگر انہوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، اور آپ نے ام المومنین سے جا کر ان کی شکایت کی، یہ سب صحابہ تھے نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے صحابہ جنت میں جائیں گے جو رسول اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں؟ یہ بھی جنتی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ اسی صحیح بخاری جلد نمبر 2 پارہ نمبر 14 کتاب المناقب، اس میں حدیث نمبر 805 ہے، حضرت اسامہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک بلند مقام پر چڑھے، فرمایا کیا تم وہ فتنے اور فساد دیکھتے ہو جو مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں؟ میں وہ فتنے اور فساد دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے اندر بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں۔ یعنی فتنے اور فساد صحابہ کے گھروں کے اندر بارش کے قطروں کی طرح گر رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جن صحابہ کے گھروں میں فتنے اور فساد ہیں، کیا یہ صحابہ بھی جنتی ہیں؟ یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اسی صحیح بخاری جلد نمبر 2 پارہ نمبر 16 کتاب المغازی، اس میں ایک طویل روایت ہے۔ یہ حضرت عائشہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، حضرت عائشہ کے اوپر جو بہتان لگایا گیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا جو بہتان لگایا گیا تھا، واقعہ افق جسے کہتے ہیں، اس کا ایک یہ تو خیر بہت 7 صفحات پر مشتمل یہ واقعہ ہے صحیح بخاری میں، لیکن اس کا ایک مختصر سا حصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ بہتان لگانے والے کون کون تھے؟ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ جی عروہ سے منقول ہے کہ بہتان لگانے والوں میں صرف ان لوگوں کا نام معلوم ہو سکا: حسان بن ثابت، مستہ ابن اساسہ اور حمنہ بنت حجش۔ باقی لوگوں کے نام معلوم نہیں ہوئے، مگر ان لوگوں کا ایک گروہ تھا جسے اللہ نے سورہ نور میں فرمایا ان سب کا سرغنہ عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ ان لوگوں نے الزام لگایا، تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ کے اوپر معاذ اللہ زنا کرنے کی۔ کون کون ہیں وہ لوگ؟ یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ حسان بن ثابت وہ نعت پڑھنے والے، نعت گو شاعر، جو رسول اللہ کی فضیلت میں نعتیں پڑھا کرتے تھے، جو رسول اللہ کے مناقب میں اشعار کہا کرتے تھے، یہ وہ صحابی ہیں۔ انہوں نے تہمت لگائی ہے حضرت عائشہ کے اوپر۔ مستہ ابن اساسہ اور حمنہ بنت حجش، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ ہیں تو یہ صحابہ، تہمت لگائی ہو تو کیا ہوا، ہیں تو صحابہ نا۔ آپ کہتے ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی، تو کیا یہ لوگ بھی جنتی ہیں؟ میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا اس بات کے اوپر۔ ایک اور روایت میں پیش کر دیتا ہوں، پارہ نمبر 17 کتاب المغازی، صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1390۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ایک فوج کا سردار مقرر کیا۔ بعض صحابہ نے اسامہ کی قیادت پر طعنہ کیا۔ حضرت نے فرمایا اگر تم اسامہ کی قیادت پر طعنہ زنی کرتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے تم اس کے والد کی قیادت پر بھی طعنہ زنی کر چکے ہو، حالانکہ خدا کی قسم وہ قیادت و امارت کے لائق تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جنہیں میں بہت چاہتا ہوں، اور اب اس کا بیٹا یہ اسامہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں اس کے بعد میں چاہتا ہوں۔ یعنی صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا، اور بعض صحابہ نے رسول اللہ کو اس پر طعنہ دیا، تو رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ تم لوگ ابھی مجھے طعنہ دے رہے ہو، تم لوگ اس سے پہلے بھی مجھے طعنہ دے چکے ہو جب میں نے اسامہ بن زید کے باپ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا، وہ بھی اس کا اہل تھا، میں اس سے بھی پیار کرتا تھا، یہ اسامہ بھی اس کا اہل ہے، میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا، جن صحابہ کرام نے طعنہ دیا، کیا یہ بھی جنتی ہیں؟ رسول اللہ کو طعنہ دینے والے صحابہ جنتی ہیں؟
کیا یہ سب لوگ بھی جنت میں جائیں گے جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر تانا زنی کی ہے؟ میرا سوال ہے صرف، ناراض نہیں ہونا بھائی۔ اب اسی صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 پارہ نمبر 17 کتاب المغازی حدیث نمبر 1446 ابو اسحاق سے مروی ہے کہ انہوں نے برہ بن عازب سے سنا، ان سے قیس قبیلے کے ایک شخص نے پوچھا، کیا آپ حنین کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو بھاگے مگر حضرت نہیں بھاگے۔ ایک اور روایت اسی حوالے سے ہے کہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ برہ سے پوچھا گیا کہ آپ جنگ حنین سے حضرت کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے؟ انہوں نے کہا، حضرت تو نہیں بھاگے تھے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حوازن کے لوگ بہت تیر انداز لوگ تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، یعنی جب حوازن کے قبیلے نے جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر اچانک حملہ کر دیا تھا تو صحابہ کرام بھاگ گئے تھے۔ برہ بن عازب کہتے ہیں کہ میں خود بھی بھاگ گیا تھا، بہت سارے صحابہ بھاگے تھے، ان کے تو نام اس میں روایت میں نہیں ہے، لیکن برہ بن عازب کا نام اس روایت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھاگ گئے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو صحابہ کرام جنگ حنین میں یا کسی اور جنگ میں رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، کیا وہ بھی جنتی ہیں؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ یہ میرا سوال ہے بھائی، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اسی جلد نمبر 2 صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 پارہ نمبر 18 کتاب المغازی میں ایک روایت ہے کہ حضرت قتیبہ ابن سفیان از سلیمان احوال از سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے تھے، جمعرات کا دن، جمعرات کا دن ہی حضرت کی بیماری تیز ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہیں ایک کتاب یعنی وصیت نامہ لکھوا جاؤں، اس پر چلو تو کبھی گمراہ نہ ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام کا جھگڑنا شروع کیا، یہ سن کر صحابہ کرام نے جھگڑنا شروع کیا، حالانکہ پیغمبر کے سامنے جھگڑا کرنا درست نہیں۔ کوئی کہنے لگا کہ آپ شدت مرض سے یہ فرما رہے ہیں، دوبارہ پوچھو۔ چنانچہ آپ سے پوچھنے لگے، آپ نے فرمایا، رہنے دو، میں جس کام میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو۔ غرض آپ نے زبانی 3 باتوں کی نصیحت فرمایا، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، قاصدوں کی اسی طرح خاطر مدارت کرنا جیسے میں کرتا ہوں۔ تیسری بات ابن عباس یا سعید یا سلیمان نے بیان نہیں کی یا کہا کہ وہ تیسری بات بھول گئے۔ یہ اس حوالے سے تو میرا ایک وائس نوٹ بھی ہے نا، کرتاس اور قلم کے حوالے سے، اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جن صحابہ کرام نے، کیونکہ اس روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سن کر صحابہ کرام نے جھگڑنا شروع کیا، حالانکہ پیغمبر کے سامنے جھگڑنا درست نہیں تھا۔ تو یہ جن صحابہ کرام نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا حالانکہ پیغمبر اکرم کے سامنے جھگڑنا درست نہیں تھا، کیا یہ جھگڑنے والے صحابہ جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ آپ کہتے ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی، تو کیا یہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ ایک اور روایت اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے لگی اس وقت گھر میں کئی صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، ادھر آؤ، میں تمہیں ایک کتاب یعنی وصیت نامہ لکھوا دیتا ہوں، تم اس پر چلتے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور تمہارے پاس قرآن کی کتاب موجود ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب گھر والوں میں اختلاف ہونے لگا، کوئی کہتا تھا لکھنے کا سامان لاؤ، کوئی کہتا تھا وصیت نامہ لکھوا دو تاکہ گمراہ نہ ہو، کوئی کہتا تھا نہ لے کر آؤ۔ جب جھگڑا بہت ہونے لگا اور بیکار بحث چھڑ گئی تو آپ نے فرمایا، چلو اٹھو۔ عبید اللہ کہتے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے، افسوس صد افسوس، حضرت کو اپنے اختلاف اور بیکار بحث کی وجہ سے کچھ لکھوانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ دیکھیں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا، گیٹ آؤٹ کر دیا، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ جن لوگوں کو رسول اللہ نے، جن صحابہ کرام کو رسول اللہ نے اپنے پاس سے اٹھا دیا، نکال دیا، کیا وہ بھی جنتی ہیں؟ کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ میرا سوال ہے صرف۔ اب آ جاتے ہیں جلد نمبر 3
صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 پارہ نمبر 21 کتاب النکاح. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ تھا. علقمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ تھا. حضرت عثمان منا میں ان سے ملے اور کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. پھر دونوں میں تخلیہ ہوا، یعنی علیحدہ چلے گئے، اکیلے ہو گئے. حضرت عثمان نے کہا کہ اے عبد الرحمن کیا تمہیں خواہش ہے کہ میں ایک کنواری لڑکی سے تمہارا نکاح کر دوں، تمہیں جوانی کا لطف یاد آ جائے؟ جب عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ حضرت عثمان کا یہی مطلب تھا اور کوئی راز کی بات نہیں، تو اشارے سے مجھے بلایا. یا علقمہ، میں ان کے پاس گیا تو حضرت عثمان یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خواہ مخواہ نکاح کروں. تو عرض یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا ہے کہ جوانوں تم میں جو جمع پر قادر ہو وہ تو نکاح کرے، اور جو جمع پر قادر نہ ہو مگر شہوت ہوتی ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو کم کر دیتا ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو صحابی ہیں حضرت عثمان، جو لوگوں کو حج کے موقع پر منا میں شادی کی آفر کر رہے ہیں، کیا یہ بھی جنتی ہیں؟ کیا کوئی شادی دفتر وغیرہ کھلا ہوا تھا؟ کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 21 کتاب النکاح حدیث نمبر 172. ابن عمر کہتے ہیں، یا عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، ہم آن حضرت کے عہد میں عورتوں سے زیادہ باتیں اور ان سے بے تکلفی کرنے میں ذرا ڈرتے تھے، اس اندیشے سے کہ مبادا بے اعتدالی ہو جائے اور ہمارے متعلق قرآن نازل ہو جائے جو ہمارا عیب ظاہر کر دے. جب آن حضرت کا وصال ہو گیا تو ہم دل کھول کر باتیں کرنے لگے اور خوب بے تکلفی کرنے لگے. یعنی ابن عمر کا یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں عورتوں سے بے تکلف نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ زیادہ گپ شپ نہیں کرتے تھے، چیٹنگ میٹنگ نہیں کرتے تھے، لیکن کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن نازل ہو جائے اور ہمارا عیب ان کے اوپر ظاہر ہو جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ ہم کیا کیا جھک مارتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو ہم کھل کر اور بے تکلفی سے عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے لگے. تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے کہا ہے نا عبداللہ ابن عمر نے، تو کیا عبداللہ ابن عمر اور ایسے صحابہ کرام جو خواتین سے بے تکلفی سے باتیں کرتے تھے، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ بس صرف میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک اور روایت ہے پارہ نمبر 25 کتاب الآداب. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اتنے میں قبیلہ بنی تمیم کا ذو الخویسرہ نامی کہنے لگا یا رسول اللہ انصاف کیجئے. آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس، اگر میں انصاف نہ کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ منافق معلوم ہوتا ہے، اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں. میرا سوال یہ تو خیر طویل روایت ہے، میں صرف متعلقہ حصہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بنی تمیم کہ جو حضرت عمر کا قبیلہ ہے، اس کا یہ شخص ہے ذو الخویسرہ، اس نے جو رسول اللہ کے اوپر یہ تہمت لگائی ہے کہ وہ انصاف نہیں کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی جنت میں جائے گا؟ کیونکہ یہ بھی تو صحابی ہے نا، اور ہر صحابی جنت میں جائے گا، تو پھر کیا یہ بھی جنت میں جائے گا؟ میں صرف پوچھ رہا ہوں، آپ سے ناراض نہیں ہونا بھائی. صحیح بخاری جلد نمبر 3 پارہ نمبر 27 کتاب الرقاق. چند صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے مگر فرشتے انہیں ہٹا دیں گے. میں عرض کروں گا مولا یہ تو میرے صحابہ ہیں. ارشاد ہوگا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی راہیں نکال لی تھی، یہ تو پیٹھ پھیر کر الٹے اسلام سے پھر گئے تھے. دیکھیں نا، اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، اور اس مضمون کی بہت ساری روایتیں ہیں اسی چیپٹر کے اندر، کوئی 8-10 روایتیں اسی مضمون کی کہ کچھ صحابہ کو حوض کوثر پہ لایا جائے گا، پھر انہیں کھینچ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے فرشتے، کیونکہ انہوں نے دین، یہ الٹے قدموں اسلام سے پھر گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں نکالی تھی. تو کیا یہ صحابہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس روایت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ کہتے ہو ہر صحابی نبی جنتی، تو کیا یہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ اور اسی مضمون کی ایک اور روایت جو ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں قیامت کے دن حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا تو ایک گروہ میرے سامنے آئے گا، میں انہیں پہچان لوں گا، اتنے میں میرے اور ان کے درمیان سے ایک شخص نکلے گا، وہ فرشتہ ہوگا، اس گروہ سے کہنے لگے گا ادھر آؤ، میں پوچھوں گا کیوں، انہیں کہاں لے کے جاتے ہو، وہ کہے گا دوزخ کی طرف، خدا کی قسم میں پوچھوں گا کیا وجہ ہے، وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے وصال کے بعد الٹے پاؤں دین سے پھر گئے تھے۔ غرض اس کے بعد ایک اور طبقہ نمودار ہوگا، میں انہیں بھی پہچان لوں گا، یہ بھی میری امت کے مسلمان لوگ ہوں گے، اتنے میں میرے اور ان کے درمیان سے ایک اور شخص نکلے گا، وہ ان سے کہے گا چلو ادھر آؤ، میں پوچھوں گا کیوں، انہیں کہاں لے جاتے ہو، وہ کہے گا دوزخ کی طرف، خدا کی قسم میں پوچھوں گا کیا وجہ ہے، وہ کہے گا کہ آپ کے وصال کے بعد یہ لوگ الٹے پاؤں دین سے پھر گئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اتنے لوگ نجات پا سکیں گے جتنے بغیر چرواہے کے اونٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ روایت تو ہمیں بتا رہی ہے یہ سارے صحابہ کرام جہنم میں چلے جائیں گے سوائے اتنے سے لوگوں کے جتنے بغیر چرواہے کے اونٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اونٹ بڑا مہنگا جانور ہے اور عرب میں اس کی بڑی قیمت ہوتی تھی، تو بغیر چرواہے کے اونٹ کتنے ہوتے ہوں گے، 8 10 15 20، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے ہوں گے۔ تو کیا صرف اتنے لوگ جنت میں جائیں گے صحابہ میں سے، باقی سب جہنم میں جائیں گے؟ لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ روایت تو صحیح بخاری کی کچھ اور کہہ رہی ہے، اب ہم آپ کی بات مانیں یا اسماعیل بخاری کی بات مانیں؟ ایک اور روایت جی، پارہ نمبر 27 کتاب الایمان، کعب بن حجرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا میرے قریب آ، چنانچہ میں قریب گیا تو آپ نے فرمایا کیا تجھے سر کی جوؤں سے تکلیف ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا سر منڈوا ڈال، فدیہ دے، روزے رکھ، یا خیرات کر، یا قربانی کر۔ تو یہ جن صحابہ کے سر میں جوئیں تھیں یہ بھی تو جنت میں جائیں گے نا، ان کے لیے کوئی پابندی تو نہیں جنت میں جانے میں؟ میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا بھائی۔ یہ صفحہ نمبر 774، صحیح بخاری جلد نمبر 3، پارہ نمبر 27 کتاب الحدود۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس طرح فاروق اعظم یعنی حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں شراب پینے والا ہمارے سامنے حد کے لیے لایا جاتا تو ہم اٹھ کر ہاتھوں، جوتوں، چادروں سے اسے مارتے، یہاں تک کہ حضرت عمر کی خلافت کا آخری دور آیا تو اس وقت انہوں نے شرابی کو 40 کوڑوں کی سزا دی۔ لوگوں نے جب شرارت شروع کی اور زیادہ شراب پینا شروع کر دیا تو انہوں نے 80 کوڑے لگائے۔ یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شراب پیتے تھے، رسول اللہ کے زمانے میں شراب پیتے تھے تو رسول اللہ تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے تھے، پھر وہ حضرت عمر کے زمانے میں 40 کوڑوں کی سزا دی، پھر حضرت عمر نے اس کو بڑھا کے 80 کوڑوں کی سزا کر دی۔ یہ صحابہ کرام کے شراب پینے کے بارے میں جو روایتیں، کیا یہ جو صحابہ شراب پیتے تھے یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی ہے، تو پھر تو یہ شرابی صحابی جو ہے یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 3، پارہ نمبر 29 کتاب الفتن۔ اسید بن حزیر سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فلاں شخص یعنی عمرو بن عاص کو حکومت کا عامل، حاکم یا گورنر بنا دیا ہے، مجھے نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا تم انصاری لوگ میرے بعد اپنی حق تلفیاں دیکھو گے، لیکن اس کے باوجود مجھ سے ملنے تک یعنی قیامت تک صبر کیے رکھنا۔ یعنی رسول اللہ کے وصال کے بعد، رسول اللہ کی شہادت کے بعد انصار کی حق تلفیاں ہوں گی، تو جو انصار کی حق تلفیاں کرنے والے ہیں کیا وہ جنتی ہیں؟ کیونکہ انصار بھی تو صحابی ہیں اور ان کی جنہوں نے حق تلفیاں کی ہیں وہ بھی صحابی تھے، تو ان دونوں میں سے جنتی کون سے ہیں؟ حق تلفیاں کرنے والے یا جن کی حق تلفیاں ہوئی ہیں؟ دونوں میں سے جنتی کون ہے؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں پلیز۔ یہ ایک اور روایت ہے، پارہ نمبر 29 کتاب الفتن، حدیث نمبر 1988۔ نافع کہتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ ڈالی تو عبداللہ ابن عمر اپنے گھر والوں، لونڈی، غلاموں اور وغیرہ کو جمع کر کے کہنے لگے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ہر دغا باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، دیکھو ہم تو اس شخص یعنی یزید سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بیعت کر چکے ہیں، اب میں اس سے بڑھ کر
کوئی دغا بازی نہیں سمجھتا کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ایک شخص سے بیعت کی جا اور پھر بیعت توڑ کر اس سے لڑنے کا سامان پیدا کیا جائے۔ دیکھو اے اہل مدینہ، تم میں سے جو شخص یزید کی بیعت کو توڑے اور دوسرے کسی سے بیعت کرے تو اس میں مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، میں اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کے حکم کے مطابق کی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ یزید کی بیعت کرو، اب اگر کوئی اس یزید کی بیعت توڑے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ جن لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں توڑی یا جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت سمجھتے تھے، کیا یہ لوگ بھی، یہ صحابی بھی جنتی ہیں؟ یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ میرا یہ سوال ہے، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ پارہ نمبر 30 کتاب الاعتصام، صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2198۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کرائی، چنانچہ جو گھوڑے شرط کے لیے تیار کرائے گئے تھے ان کی دوڑ حفیہ سے ثنیہ الوداع تک کرائی گئی، اور جو شرط کے لیے تیار نہیں کیے گئے تھے ان کی دوڑ ثنیہ الوداع سے مسجد بنی زریق تک کروائی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے شرط کے گھوڑے دوڑائے تھے۔ تو بھائی میرا پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ شرط کے اوپر گھوڑے دوڑاتے تھے جیسے کہ عبداللہ ابن عمر ہیں، کیا یہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا شرطیں لگانا، شرط پہ گھوڑے دوڑانا، شرطیں لگانا شریعت میں جائز ہے؟ اور اگر جائز نہیں ہے تو پھر یہ لوگ جنہوں نے شرط کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہیں یہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، اہل سنت بھائیوں ناراض نہیں ہونا، وہابیوں، دیوبندیوں، خارجیوں، ناسبیوں، میں نے صرف سوال پوچھا ہے، ناراض نہیں ہونا، صرف سوال ہے، میں اس جواب کا منتظر ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔